أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. معزز سامعین کرام، سورۃ الفاتحہ سورہ نمبر 1 اور اسی سورت کی آیت نمبر 7 کے تعلق سے ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے. سامعین کرام، سورۃ الفاتحہ کا یہ آخری درس ہے اور یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور آپ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہر ایک نعمت کے مکمل ہونے پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک کاموں میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی توفیق عنایت فرما. نیک کاموں کی تکمیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری مدد فرما، اور ہر طرح کی برائی، گناہ، شر و فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ فرما. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر چلا، ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلا جن پر تو نے غضب کیا، اور نہ ہی ان کے رستے پر چلا جن لوگوں کو جو لوگ گمراہ ہو گئے. معزز سامعین کرام، یہاں پر صراط الذین انعمت علیہم، اس میں صراط الذین جو ہے نحویوں کے اصطلاح کے مطابق، جو عربی زبان کا جو گرامر ہے، گرامر کے حساب سے صراط الذین یہ اہدنا الصراط المستقیم سے بدل ہے یا پھر عطف بیان ہے. بدل اور عطف بیان یہ دونوں توابع میں سے ہوتے ہیں، اور جو مطبوع ہوتا ہے اس کا جو اعراب ہوتا ہے تابع کا بھی وہی اعراب ہوتا ہے. تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. الصراط المستقیم یہ منصوب ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اے اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم کی رہنمائی فرما. وہ صراط مستقیم صراط الذین انعمت علیہم جو ان لوگوں کا رستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا. سامعین کرام، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا وہ کون لوگ ہیں؟ یہ بات جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا رستہ ان لوگوں کے رستے کی طرح سے ہے یا نہیں. ہم اپنے زندگی کے ہر شعبے میں ہم کو جھانک کر کے دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا اور جن لوگوں کے رستے پر چلنے کے لیے ہم دن رات میں 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں اور نمازوں میں دعا کرتے ہیں، کیا ہم ان کے رستے پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں؟ دراصل ہماری نمازوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، نماز میں رکوع اور سجدے اور قیام تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن نماز کی روح ہماری نمازوں کے اندر نہیں ہوتی ہے. نماز ہم پڑھتے ضرور ہیں لیکن ہمارے انٹینشنز الگ الگ ہوتے ہیں، ہمارے ارادے الگ الگ ہوتے ہیں، ہماری نیتیں الگ الگ ہوتی ہیں. نماز ہم پڑھتے ضرور ہیں لیکن نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں اور ان باتوں کا ہماری زندگیوں پر کیا اثر ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمارے نمازوں میں نہیں ہیں، ہمارے خیالات میں نہیں ہے، ہماری نیتوں میں نہیں ہے. لہذا یاد رکھیے، نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز لوگوں کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. ہماری زندگیوں میں اس کا اثر اسی لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ایک تو ہماری نمازوں میں روح نہیں ہے، دوسرا ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں ان کیا پڑھتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں خبر نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. امام صاحب بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اس کو پڑھ کر کے ہم رب العالمین سے کیا چاہ رہے ہیں؟ ہمارا انٹینشن کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہماری نیتیں کیا ہونی چاہیے؟ یہ اس چیز کی طرف ہمارا خیال اور ہماری توجہ نہیں ہے. دیکھیے، جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا، جن لوگوں کے رستے پر چلنے کی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہر نماز میں کرتے ہیں، دراصل وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر
سورۃ النساء میں بیان فرمایا کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا. اور کن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا؟ اللہ نے فرمایا من النبیین، نبیوں کے اوپر، والصدیقین، سچوں کے اوپر، سچوں کے اوپر، والصدیقین، سچوں کے اوپر، یاد رکھیے گا، والصدیقین، سچوں کے اوپر، والشہداء، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کے اوپر، والصالحین، جو نیکوکار لوگ ہیں ان کے اوپر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھایا کہ جب نماز پڑھو تو نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر نماز میں کمپلسری سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم کی توفیق دے. وہ صراط مستقیم جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہیں ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہو گئے. معزز سامعین کرام، پورے آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم کیا ہوتا ہے؟ معنی اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اس سورت کو پڑھتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ صراط مستقیم دکھلا دے. وہ صراط مستقیم جن پر چلنے والوں کی صفت یہ ہے جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو اہل ہدایت ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اہل استقامت ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں کے احکام کی فرما برداری کو بجا لانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو طلب کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے اس سے بچنے والے ہیں. اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ دکھا، ان لوگوں کی راستے کی رہنمائی فرما. اور اس کے بعد بندہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، کہ ان کے پاس علم تو تھا، جانکاری تو تھی، لیکن نیتوں کے اندر خرابی تھی، ارادوں کے اندر خرابی تھی، جس کی وجہ سے وہ حق کا راستہ نہ پا سکے. ان کے ارادوں کے اندر خرابی تھی، ان کی نیتوں کے اندر خرابی تھی، نیتوں کے اندر اخلاص نہیں تھا، سچائی نہیں تھی، پاکیزگی نہیں تھی، اچھائی نہیں تھی. ارادوں کے اندر خرابی ہونے کی وجہ سے علم ہونے کے باوجود ان کو حق کا راستہ نہیں ملا، جس کی وجہ سے تو نے ان کے اوپر غضب نازل فرما دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ بھی مت دکھلا جو گمراہ ہو گئے، کہ ان کے پاس علم ہی نہیں تھا، گمراہی میں بھٹکتے رہے، حق کا راستہ وہ تلاش نہیں کر سکے. معزز سامعین کرام، غیر المغضوب علیہم، المغضوب علیہم سے مراد قرآن کریم کی تفسیر کے مطابق بھی یہودی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بھی یہودی ہیں. اور ولا الضالین، جو گمراہ ہو گئے، ان سے مراد تفسیر قرآن کریم کے آیات کی تفسیر کے مطابق بھی وہ لوگ ہیں جو عیسائی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بھی وہ نصرانی اور عیسائی لوگ ہیں. لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی، یہ دونوں کے دونوں مغضوب علیہم بھی ہیں، ولا الضالین بھی ہیں. دونوں کے اوپر اللہ کا غضب بھی نازل ہوا ہے اور وہ گمراہ بھی ہیں. لیکن یہودیوں کی نمایاں صفت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا غضب نازل کر دیا، کیونکہ سب کچھ جانتے بوجھتے تھے، اس کے باوجود وہی کام کرتے تھے جو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ناپسندیدہ تھا، وہی کام کرتے تھے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ المائدہ آیت نمبر 60 میں بیان فرمایا من لعنہ اللہ وغضب علیہ. یہودی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرما دیا، اور یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مغضوب ہیں، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور غصہ نازل ہوا. اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں عیسائیوں کے بارے میں کہا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 77 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. یہ لوگ پہلے بھی گمراہ ہو گئے کیونکہ ان لوگوں نے علم کا راستہ چھوڑ دیا، اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور خود بھی راہ راستے وہ لوگ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی آیات سے ثابت ہے کہ المغضوب علیہم سے مراد یہودی لوگ ہیں، والضالین سے مراد نصرانی لوگ ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں حدیث بھی ہے، حدیث ہے جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن باب ومن سورۃ فاتحۃ الکتاب، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بہت سارے معاملات کے ہونے کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھیے یہ عدی بن حاتم آیا ہے، اس کے پاس امن و امان کی کوئی تحریر نہیں ہے، کسی نے اس کو اپنے امان میں نہیں لیا ہے، آیا ہے ہمارے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کہا کہ پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے یہ بات کہہ رکھی تھی کہ مجھے امید ہے کہ میرا اللہ عدی بن حاتم کے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں دے دے گا۔ اور اس کے بعد عدی بن حاتم کو اپنے ساتھ پکڑا اور لے کر کے چل پڑے۔ رستے میں ایک عورت اور ایک بچہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ مجھ کو آپ سے کچھ کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر رک کر کے ان کے پورے کام کو کر دیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ مجھ کو اپنے گھر لے کر کے آئے۔ ایک لڑکی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھونا بچھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ گئے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عدی، لا الہ الا اللہ کہنے سے تم کو کون سی بات روک رہی ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی معبود تمہاری نگاہ میں ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود میری نگاہ میں نہیں۔ پھر تھوڑی سی بات ہوئی، کچھ بات کے چلنے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عدی، اللہ اکبر کہنے سے تم کو کون سی چیز روک رہی ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کے بھی کوئی ہستی تمہاری نگاہ میں ہے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کے کوئی ہستی میری نگاہ میں نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود المغضوب علیہم ہیں، جن کے اوپر اللہ کا غصہ نازل ہوا، نصرانی یعنی عیسائی والضالین ہے، جو راہ راست سے گمراہ ہو گئے۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ میں بالکل یکسو ہو کر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ عدی بن حاتم کہتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر خوشی اور مسرت کی لہر دیکھی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو حکم دیا کہ عدی بن حاتم کو تم اپنے پاس رکھو، یہ تمہارے ساتھ ہی رہیں گے۔ اس کے بعد میں روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگا۔ تو دیکھیے اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ المغضوب سے مراد یہود ہیں، والضالین سے مراد نصرانی ہیں۔ لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی دو فرقے ہیں جو المغضوب علیہم والضالین تھے، جن کے اوپر اللہ کا غضب اور غصہ نازل ہوا، اور جو گمراہ ہوئے یہی دو فرقے تھے، لیکن آج کے ڈیٹ میں ایسے لوگوں کی بہتات ہے، بے شمار ہے، اور بہت سارے مسلمان بھی اس میں شامل ہیں۔ مسلمانوں میں بھی صرف وہی صراط مستقیم پر ہیں، مسلمانوں میں بھی وہی انعام یافتہ لوگوں کے رستے پر چل رہے ہیں جو ما انا علیہ و اصحابی کے طریقے پر ہیں، باقی کوئی بھی نہیں، باقی کوئی بھی نہیں۔ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہمارا فرقہ، تمہارا فرقہ، ان کا فرقہ، ان کا فرقہ، نہیں۔ مسلمانوں میں صرف وہی صراط مستقیم پر ہیں جو ما انا علیہ و اصحابی پہ چل رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اور خوب اچھے طریقے سے یاد رکھیے، اور کان کھول کر کے سن لیجئے کہ سینے پر ہاتھ باندھ لینے سے، رفع یدین کر لینے سے ما انا علیہ و اصحابی نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اہل حدیث بن گئے ہیں اور ہم لوگ سینے پر ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور ہم لوگ رفع یدین کر لیتے ہیں اور بہت زور سے آمین کہہ لیتے ہیں اور اہل حدیث گھرانے میں ہیں تو ہم لوگ ما انا علیہ و اصحابی میں تو نہیں۔ زندگی کے ہر فیکٹر کو ما انا علیہ و اصحابی کے مطابق بنانا، زبان سے جو بات بولنا وہ بھی ما انا علیہ و اصحابی کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمارا کیریکٹر، ہمارا کردار، ہمارا گفتار، ہماری چال چلن، ہمارا ہر معاملہ ما انا علیہ و اصحابی کے مطابق ہوگا، تبھی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کے صف میں ہم شامل ہو سکتے ہیں۔ دعائیں تو خوب ہوتی ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا طریقہ کار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقہ کار سے بالکل مختلف ہو چکا ہے۔ نہ ہمارے گفتگو میں پاکیزگی ہے، نہ ہمارے معاملات میں پاکیزگی ہے، نہ ہمارے چال ڈھال میں پاکیزگی ہے، نہ ہماری باتوں میں سچائی ہے۔ پھر ہم کیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے
اسوہ حسنہ کو اپنا پائیں گے، کیسے ہم صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کے ڈگر پر چلنے والے ہوں گے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکھاتے ہوئے کہا کہ اے مسلمانوں، اپنے ہر نماز میں خوب سمجھ بوجھ کر کے پورے پاکیزگی کے ساتھ، دل کے ارادے کے ساتھ، نیت کو صاف کرتے ہوئے رب العالمین سے کہا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا رستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا رستہ نہیں جن پر تو نے غضب نازل کیا، اور نہیں ان لوگوں کا رستہ جو گمراہ ہو گئے۔ معزز سامعین کرام، ولا الضالین کہنے کے بعد حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آمین کہنا مستحب ہے، کیونکہ آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ تو میری دعا کو قبول فرما۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں کہ آمین کہنے کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی ابواب الصلاح باب فضل التأمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سن 10 ہجری میں جو بہت سارے وفد آئے تھے، اس میں وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بھی آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے، نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا الضالین، اور پھر آواز کو گھسیٹ کر کے کہا، آواز کو لمبا کر کے کہا، کیا کہا؟ آمین۔ معزز سامعین کرام، جو آمین کہنا یہ مستحب ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں مزید لکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے اصحاب، جب حافظ ابن کثیر یہ کہیں کہ ہمارے بہت سارے اصحاب، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ پڑھنے والے بڑے بڑے علماء کرام، اور انہوں نے مزید کہا کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر آدمی نماز سے باہر ہو تو بھی ولضالین پر آمین کرنا مستحب ہے۔ تفسیر ابن کثیر موجود ہے، عربی نسخہ بھی موجود ہے، اس کی تحقیق و تشریح بھی موجود ہے، اس کو اٹھایا جائے، دیکھا جائے۔ ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ علم کو تلاش کرنے کے لیے سلف صالحین کی راہ کو اختیار کرے، ان لوگوں کی راہ کو اختیار کرے جو اپنے علم میں ضابط ہیں، متقن ہیں، جن کے علم کی شہادت ان کے زمانے کے اور ان کے بعد کے لوگوں نے دیا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے کہا کہ ہم نے بھی اور ہمارے بہت سارے اصحاب نے بھی اور بہت سارے علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر آدمی نماز کے باہر ہے اور ولضالین کہتا ہے تو آمین کہنا مستحب ہے، لیکن اگر آدمی نماز میں ہے اور ولضالین امام کہتے ہیں تو آمین کہنے کی بڑی تاکید ہے، کیونکہ صحیح البخاری صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے ولضالین کے بعد تو تم بھی آمین کہو، فإنه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس لیے کہ جس آدمی کی آمین کی آواز فرشتے کی آمین کی آواز سے میچ کر جاتی ہے، ٹیلی کر جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث سے کئی باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک یہ کہ آمین جب امام کہتے ہیں تو اس کے پیچھے آمین کہنا یہ بہت ہی افضل ترین عمل ہے اور بڑی تاکید ہے اس کی۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا امن الامام، امام جب آمین کہے تو پیچھے تم بھی آمین کہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امام آمین کہے گا تو پیچھے والے بھی آمین سننا، اور پھر جس طرح سے آمین زور سے امام کہتا ہے ویسے پیچھے والے کو بھی زور سے آمین کہنا۔ یہی وجہ ہے کہ عطا بن رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر جب نماز پڑھتے تو ان کے پیچھے اور وہ خود اتنے بلند آواز سے آمین کہتے تھے کہ پوری مسجد آمین سے گونج جایا کرتی تھی۔ یہ روایت معلقاً صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ معزز سامعین کرام، ان تمام باتوں سے پتہ چلا کہ جب غیر المغضوب علیہم ولا کہا جائے تو اس کے بعد آمین بھی کہا جائے، اور یہ بہت ہی اہم ترین اور بہت ہی مستحب اور بہت ہی افضل ترین عمل ہے۔ الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی اجازت سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اسی طرح سے نیک کاموں میں ہم میں سے ہر ایک کو آگے بڑھ کر کے آگے بڑھنے کی توفیق عنایت فرما، ہم تمام کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے ساتھ خیر و عافیت اور بھلائی کا معاملہ فرما۔ اللہ قرآن کریم کی جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے پناہ دے۔ اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔